السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو سوشل ایشو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا اشارہ ہے وابڈا کے بلوں کی طرف۔ اب وابڈا کے ظاہر بجلی ہر گھر میں استعمال ہونی ہے اور پریشان بھی متوسط طبقہ ہے، بیچارہ تنخواہ دار طبقہ کہ جس کی تنخواہ بھی محدود ہوتی ہے، لیکن اس پہ ظلم یہ کہ گورنمنٹ ہر مہینے بجلی کے نرخوں میں اضافہ کرتی ہے۔ اس ظلم سے صرف وہی لوگ بچے ہوئے ہیں کہ جنہیں فری یونٹس دیے جاتے ہیں، ان میں وابڈا کے افراد شامل ہیں اور کچھ ہمارے کرتا دھرتا جو ہے ہمارے ملک کے کہ جن کی تنخواہیں لاکھوں میں ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں یونٹس بھی فری دیے جاتے ہیں، حالانکہ وہ 600 یا 700 یونٹس کا بل ایزیلی پے کر سکتے ہیں جن کی تنخواہیں لاکھوں میں ہیں۔ لیکن یہاں پر ہمارے ملک کی ناانصافی کی انتہا ہے، الٹی ہی گنگا بہہ رہی ہے۔ میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں جو کہ شاید کسی کے فائدے میں ہو، الحمدللہ، کیونکہ کہا گیا کہ جس تکلیف سے آپ گزرے ہوں وہ تکلیف شیئر کرنی چاہیے تاکہ دوسرا بندہ اس تجربے سے کچھ سیکھ لے، کیونکہ انسان جو ہے نا وہ یا دیکھ کے سیکھتا ہے یا سن کے سیکھتا ہے یا پریکٹیکل کر کے سیکھتا ہے۔ سب سے بہتر بندہ وہی ہوتا ہے جو کسی کی بات سن کے عمل کر لے یا اس کو دیکھ کے عمل کر لے۔ اگر وہ پریکٹیکلی جب بھی کوئی چیز سیکھے گا تو اس میں ڈیفینیٹلی اس کو قیمت اس کی ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ زندگی انسان کو جو ہے نا بڑا تلخ قسم کا جو ہے نا سبق دیتی ہے۔ تو میٹر کی طرف آؤں، بجلی کے میٹر کی طرف آؤں گا تو پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ کی جو بلوں کے اندر اصطلاح ہے وہ کئی لوگوں کو معلوم ہے، اکثر کو، لیکن کئی کو معلوم نہیں ہے۔ تو دوستوں نے کہا کہ یار اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیں۔ پروٹیکٹڈ سے پروٹیکٹڈ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کا وہ بل پروٹیکٹڈ کاؤنٹ ہوگا کہ وہ میٹر جس پہ آپ کے گزشتہ 6 ماہ تک 200 سے کم یونٹس استعمال ہوں گے، وہ میٹر آپ کا پروٹیکٹڈ کاؤنٹ ہوگا۔ اگر آپ کے 6 مہینے میں سے 5 مہینے تک 200 سے کم یونٹ ہیں اور چھٹے مہینے میں آپ کے 200 سے زیادہ یونٹ استعمال ہو گئے تو اس کے بعد دوبارہ سے پھر آپ کو 6 مہینے اسی نمبر 1 منتھ سے پھر آپ کو دوبارہ شروع کرنا پڑے گا اور آپ کو 6 مہینوں تک اس چیز کو مینٹین کریں گے، تب آپ اس پروٹیکٹڈ کی کیٹیگری میں ہوں گے، ورنہ آپ نان پروٹیکٹڈ میں ہوں گے اور نان پروٹیکٹڈ کے ریٹس پروٹیکٹڈ کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں۔ تو پروٹیکٹڈ والی صورتحال تو سرد علاقوں میں کسی حد تک ممکن ہے۔ اب جو لوگ گرمیوں میں یا گرم علاقوں میں رہتے ہیں تو وہاں پر یہ چیز کافی حد تک مشکل ہے، اور ہاں ان لوگوں کے لیے زیادہ مشکل ہے ظاہر ہے جنہوں نے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، بل دینے ہوتے ہیں۔ جنہوں نے بل دینے ہی نہیں ہے تو ان کے لیے 24 گھنٹے خواہ ہیٹر چلیں بجلی پر یا خواہ 24 گھنٹے اے سی چلیں، ان کی بلا سے، ٹھیک ہے، اور اس چیز کا ادراک انہیں نہیں ہوگا۔ دوسری چیز میں اپنے ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گا، اسپیشل وہ لوگ جنہوں نے گھروں میں 2 میٹر لگائے ہوئے ہیں، 2 میٹر لگائے ہوئے ہیں تو ان کے لیے اسپیشل اپنا تجربہ شیئر کروں گا کہ جب بھی آپ چینج اوور کریں تو کائنڈلی چیک کر لیں کہ آپ کے میٹر دونوں بند ہیں یا ان میں سے دونوں آن ہیں، کیونکہ میرے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہو چکا ہے کہ میں نے اپنی طرف سے جو ہے نا وہ بریکر ڈاؤن کیا کہ 1 میٹر چل رہا ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہ بریکر خراب ہونے کی وجہ سے دونوں میٹرز کے اوپر لوڈ جو تھا وہ ڈیوائیڈ ہوا۔ اس لوڈ ڈویژن کی وجہ سے اب میں سمجھ رہا تھا کہ دونوں کے اوپر میٹروں کے اوپر ہاف لوڈ ڈیوائیڈ ہوگا، لیکن انفارچونیٹلی وہ ایمپیئر دونوں میٹروں پہ شفٹ ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے مجھے تقریباً جو ہے نا وہ 8-10 ہزار کا جو ہے نا وہ 100 کوالٹی کا لگ گیا۔ تو یہ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ چینج اوور کریں آپ بریکر کو چینج کرنے کے ساتھ میٹرز کو پلیز چیک کر رہے ہیں، آیا دونوں میٹرز میں سے یا 3 میٹرز میں سے ایک بند ہے یا 2 بند ہیں یا 2 آف ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک جو ہے نا وہ باقی بند ہونے چاہیے، ایک آن ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ کی جو گھریلو اشیاء ہیں، جیسے ہمارے گھر میں پانی کی ٹینکی تھی، تو پانی کی ٹینکی کے حوالے سے موٹر چلتی تھی، پانی کی ٹینکی بھرتی نہیں، تو پتہ چلا کہ ان کے والز جو ہے نا وہ خراب ہے۔ جب نیچے سے پانی اوپر شفٹ ہوتا ہے تو کیونکہ زمینی پانی ہے تو وہ بیک مار رہا تھا، تو موٹر چلتی تھی اور 2 گھنٹے تک ٹینکی نہیں بھر رہی تھی۔ تو کئی دفعہ یہ معاملات بھی ہوتے ہیں، پہلے سمجھا کہ شاید بور خراب ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ٹینکی کے جو والز ہیں انہوں نے بیک اپ جو روکنا تھا اس کو کم کر دی، جس کی وجہ سے وہ جب موٹر اوپر پانی پھینکتی ہے یہاں سے بیک اپ مارتے ہیں، جس کی وجہ سے موٹر کے اندر سے پریشر کم آ رہا ہے۔ تو یہ چیزیں تھیں آج کی اس ویڈیو کے اندر۔ امید ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسٹے بلیس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔